بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان نے جس وقت میدان سیاست میں قدم رکھا اس وقت انگریز اقتدار کا اس قدر دبدبا تھا کہ پورا گاؤں لال پگڑی والے ایک سپاہی کے سامنے لرزتا تھا، مگر مولانا ظفر علی خان نے غلامی کی اس سیارات میں آزادی کے حسین خواب کی تعبیر کے لیے ملت کو نئی زندگی بخشی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے سرفراز کیا تھا۔ وہ بیک وقت صاحب طرز ادیب، مقرر، شاعر، لاجواب مترجم، نڈر صحافی اور سب سے بڑھ کر سچے و پکے مسلمان تھے۔ قائد اعظم نے ان کی خدمت کے اعتراف میں شاہی مسجد لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے مولانا ظفر علی خان جیسے 2-4 افراد اور مل جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ علی گڑھ کی علمی، ادبی اور ملی فضا نے ان کی صلاحیتوں کو خوب جلا بخشی، جس کے نتیجے میں ان کی فطری استعداد سامنے آئی۔ وہ اپنے کالج کے میگزین کے ایڈیٹر اور طلباء یونین کے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے۔ طلباء یونین کی ایک تقریب میں جس کا انعقاد مولانا شبلی نعمانی کے اعزاز میں کیا گیا تھا، ظفر علی خان نے ایک منظوم قصیدہ پڑھا جس کی سید سلیمان ندوی نے بہت تعریف کی، اور سر سید احمد خان نے ظفر علی خان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ظفر علی خان ان ہونہار نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہیں آگے چل کر ملک و ملت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ میں ان میں ایک روشن مستقبل کے آثار دیکھ رہا ہوں۔